پاکستان کو اب ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا گیا۔ حکومت سنبھالتے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے دن رات ایک کر کے بکھرے ہوئے تنکوں کو جوڑنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 71 کے کھنڈرات پر ایک عظیم الشان عمارت کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے پہلی مرتبہ بے زبانوں کو زبان اور دھتکارے جانے والوں کو عزت نفس عطا کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی شکستہ معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے غیر ممالک کے طوفانی دورے کیے۔ شملہ معاہدے کے ذریعے 90,000 جنگی قیدیوں اور 5,000 مربع میل سے زائد رقبے کو ہندوستان کی قید سے چھڑایا۔ پاکستان جو سرزمین بے آئین کہلاتا تھا، اسے 25 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایک متفقہ اسلامی عوامی اور جمہوری آئین دیا۔ سوویت یونین کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا آغاز کیا اور اس کے تعاون سے پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیل مل پاکستان اسٹیل ملز قائم کی، جو ہندوستان کی سوویت یونین کے ساتھ دوستی کی اجارہ کو ختم کیا۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے مسٹر بھٹو پاک چین دوستی کے معمار تھے۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے اس دوستی کو کوہ ہمالیہ کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مسٹر بھٹو نے دنیا بھر کے اسلامی ممالک کو متحد کرنے کے لیے 1976 میں لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد کی، جو پاکستان اسلامی دنیا کے مرکز اور قائد کی حیثیت اختیار کر گیا۔ بھٹو کا ایک اور عظیم کارنامہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام تھا، جسے روکنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے بھٹو پر اس درجہ دباؤ ڈالا کہ انہیں عبرت کی مثال بنا دینے کی دھمکی دی، جس پر بعد میں عمل بھی کیا گیا۔ بھٹو اس وقت کسی کے دباؤ کو خاطر میں نہ لائے، جس کی وجہ سے پاکستان آج دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ 1971 میں جس ملک کی بقا کے بارے میں دنیا بے یقینی کا شکار تھی، 1976 تک وہی ملک دنیا اسلام اور تیسری دنیا کا ایک توانا ملک بن چکا تھا، جس کا صحرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر تھا۔ پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنے اور اسے دنیا کا ترقی یافتہ اور مہذب ملک بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے مقررہ وقت سے 1 سال پہلے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا اور 7 مارچ 1977 کی تاریخ مقرر کر دی۔ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی پاکستان قومی اتحاد PNA کے نام سے مختلف الخیال جماعتوں کا اتحاد وجود میں آ گیا۔ دراصل عالمی سامراج پاکستان میں جمہوری اقدار کے پروان چڑھنے کی وجہ سے خوفزدہ تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوامی اقتدار قائم ہوا تھا، جس پر سامراج دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکتا تھا۔ یہ جو سازش ہے، کس کی سازش ہے؟ یہ سازش عوام کی سازش نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ سازش عوام کے خلاف کی گئی ہے۔ سازش کس کی ہے؟ اس وقت سازش کس کی تھی؟ اب سازش کس کی ہے؟ ماضی میں سازش کس کی تھی؟ مستقبل میں سازش وہی ہے۔ ایک ہی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کھل کے بتاتا ہوں۔ ان سرمایہ داروں کی سازش ہے، ان سامراجوں کی سازش ہے، ان رجت پسندوں کی سازش ہے۔ اور پھر یوں ہوا، PNA کی احتجاجی تحریک بھی دم توڑنے لگی تو عالمی سامراج نے اس فوج کے سربراہ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی اور اسے رسوا کیا، جس نے 1,00,000 فوجیوں کی زنجیریں توڑنے اور ان کی عزت بحال کرنے کے لیے انتھک محنت کی تھی۔ 5 جولائی 1977 کو قائد اعظم کے جمہوری پاکستان پر تیسرے جرنیل نے حملہ کر دیا تھا اور رہے سہے پاکستان کو زندہ انسانوں کا قبرستان بنا دیا۔ اب کی بار یہ حملہ مذہب کے مقدس نام پہ کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو
ایک غیر معروف شخص کے قتل کرنے کی سازش میں گرفتار کر لیا گیا، جو خود تو حملے میں بچ نکلا مگر اس کا باپ مارا گیا۔ اپنی نوعیت کے اس عجیب و غریب مقدمے میں بھٹو کو پونے 2 سال تک ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی گئیں، اور پھر ایک متنازع عدالتی فیصلے کے تحت، جسے عدالتی قتل کا نام دیا جاتا ہے، 4 اپریل 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ Zulfikar Ali Bhutto was hanged to death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi district jail. My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. Nobody else knew, nobody else was aware. خدا میرا گواہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں اپنی جان قربان